السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم جناب صدر، معزز علماء کرام و عزیز گرامی القدر جناب حافظ صاحب، معزز بزرگان دین، ہم عمر ساتھیوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدسہ کے تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت و برتری بیان فرما رہا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، مجرم اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن نظام ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات گرامی، آج ہم سبھی حضرات پھر سلطان کائنات، روح کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے حاضر ہوئے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ تبارک و تعالی کے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ حضرات گرامی، اس برکت کو لینے کے لیے ہم بہت سی مصیبتیں جھیلتے ہوئے یہاں تک آتے ہیں، اور بے پناہ اس کی رحم و کرم کے امیدوار ہو کر کے اور اپنے دامن کرم کو مراد سے بھر کر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ایک ضمنی بات میں عرض کرتا ہوں، میرا پہلا اتفاق تھا، مبارک ہو سورینام کے لوگوں کو، اور خصوصیت کے ساتھ میں کہتا ہوں جناب امام صاحب کو کہ جو شخص اپنے اسلاف کے کارنامے کو نہیں بھولتی، وہ کبھی حیران و پریشان نہیں ہوا کرتی، وہ آگے ہی بڑھتی چلے جایا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے فرحت و انبساط بہت زیادہ ہوا کہ جب جلوس نکالا گیا، اس وقت میں نے دیکھا کہ قبرستان پہنچ کر کے ان لوگوں کے روح پاک کو درود و سلام پڑھ کر کے نظر و نیاز کیا گیا۔ حضرات گرامی، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بہت ہی فرح و انبساط کی بات ہے کہ ہم نے ان کو بھی نہیں بھولے،
یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورینام کے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ چیز ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ حضرات گرامی، سلطان کائنات، روح کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہم لوگ مناتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مناتے رہیں گے۔ اور لوگوں کا جو خیال ہے کہ اس کو نہیں منانا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نزول رحمت منانے سے کیا مطلب ہے، لیکن حضرات گرامی غور کرنے کا مقام ہے۔ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جو تم پر۔ حضرات گرامی، نزول رحمت کا وہ انکار کرتے ہیں جو رسول کی یاد کو نہیں منایا کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرات گرامی، خیر من الف شہر قرآن مقدس ارشاد فرما رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ مہینہ، یعنی رمضان المبارک کی شب قدر۔ اس کو لوگ مناتے ہیں، وہ لوگ بھی مناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اللہ کی یاد مناتے ہیں، اس کو تو وہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر جب شب برات کا موقع آتا ہے تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کے بخشش کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں تو کرتے ہیں، لیکن جب ذکر مصطفیٰ کی باری آتی ہے، نزول رحمت کی باری آتی ہے، تو اس سے وہ لوگ دور ہو جایا کرتے ہیں۔ جبکہ نزول رحمت کا ذکر قرآن مقدس میں آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حواریوں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ میرے لیے دعا کریں کہ آسمان سے خوان اترے، پکا پکایا کھانا آئے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں منع فرمایا کہ اے لوگو، اے ہمارے حواریوں، تم لوگ اس بات میں مت پڑو۔ انہوں نے کہا میرا کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کریں یا کچھ میرا ارادہ ہو۔ بہرکیف حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے دل کی نیت کو بھانپ لیا، جان لیا، بارگاہ خداوندی میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے روٹی اور مچھلیاں بھیجی۔ قرآن مقدس کہتا ہے، ارشاد گرامی ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، یعنی جب یہ چیزیں نازل ہوئی تو ان لوگوں نے اس دن کو عید کا دن منایا، خوشی کا دن منایا۔ تو جب قرآن مقدس اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ ہم عید منائیں، خوشی منائیں اور نزول رحمت منائیں، لیکن وہ لوگ نہیں مناتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہی تو کسی نے کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے۔ حضرات گرامی، آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سرکش انسان اور سرکش جن کے علاوہ سبھی لوگ مجھے اپنا رسول مانتے ہیں۔ تو غور کرنے کا مقام ہے، وہ لوگ رسول کا عید تو نہیں مناتے، نزول رحمت تو نہیں مناتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہم لوگوں کے لیے ہے، ان کے نصیب میں نہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں، پھر مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، ظالم و محبوب کا حق
ظالموں محبوب کا تھا حق یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے، یا رسول اللہ دہائی آپ کی، گوش مالی اہل بدعت کیجئے، گوش مالی اہل بدعت کیجئے۔ غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ حضرات گرامی، یہ میرے رسول کی شان ہے کہ ہم ان کا عظمت ہے، اور سلطان کائنات کا ہم لوگ دن مناتے ہیں، یاد مناتے ہیں، یہ ہمارے حصے میں ہے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جہل کو سرکار دکھائے نہیں جاتے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدسہ کی معروف و مشہور آیت کریمہ 3 پارے کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرما رہا ہے۔ یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں کوئی وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جس کو درجوں بلندیاں دیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم والہ نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان فرمائی، فضیل و برتری بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے، خداوند قدوس نے، یہ رسولوں کی جماعت ہے جن سے ان کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا لقب کلیم اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل پائے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان بیان فرمائی، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس میں سے مراد حبیب اللہ ہیں اس آیت کریمہ میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اللہ کون ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، کوئی سارے جہان کے اولیاء کرام کو لیا جائے، اصفیاء کو لیا جائے، اتقیاء کو لیا جائے، صلحاء کو لیا جائے، غوث و قطب کو لیا جائے، اوتاد کو لیا جائے، یہ تمام مل کر کے نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لیجئے کہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طریقے سے سارے انبیاء و رسول کو لیجئے تو ملا کر کے یوں سمجھیں آپ کہ حضرت آمنہ کے در یتیم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے کائنات میں دوسرا کوئی خدا نہیں، اسی طرح سے خدا کی خدائی میں دوسرا مصطفیٰ نہیں ہے، دوسرا مصطفیٰ نہیں ہے۔ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مصطفیٰ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک جگہ جمع تھے اور آپس میں گفتگو فرما رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ ان پیغمبران اعظام کا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خلیل بنایا، دوسرے نے کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کلیم اللہ بنایا،
कलीम बनाया। तीसरे ने कहा कि देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कलीमतुल्लाह और रूहुल्लाह बनाया। एक ने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सफ़ीउल्लाह बनाया। इतने में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन गुफ्तगू कर रहे थे कि हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र होता है। वहाँ पर सरकार तशरीफ़ लाते हैं, अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की गुफ्तगू समाअत फरमाया और इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबियों, तुम लोगों ने जो गुफ्तगू की मैंने उसको सुना। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खलीलुल्लाह बनाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कलीमुल्लाह बनाया, हज़रत ईसा कलीमतुल्लाह रूहुल्लाह को कलीमतुल्लाह बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सफ़ीउल्लाह बनाया। लेकिन ख़ुद सरकार फरमाते हैं, अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्र व अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़यामत तहतहु आदम व दूनहु वला फ़ख्र। आगाह हो जाओ, आगाह हो कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, फ़ख्रिया नहीं कहता हूँ। क़यामत के दिन लिवाए हम्द का झंडा मेरे हाथों में होगा और आदम और उनके अलावा दूसरे नबी हमारे झंडे के तले होंगे। मैं फ़ख्रिया नहीं कहता हूँ। यह है हमारे हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान। हज़रात गिरामी, लोग कहते हैं कि बरेलवी हज़रात नबी की शान को इतना बढ़ाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से मिलाकर उसका शरीक कर देते हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि हम अपने नबी को अल्लाह ताला का शरीक नहीं मानते हैं, बल्कि अल्लाह ताला का हबीब मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हबीब मानते हैं। तवज्जो फरमाए कि किसी एक आदमी की एक ज़मीन हो, एक मुरब्बा ज़मीन हो और दो भाइयों का उसमें हिस्सा हो, तो आधा आधा दोनों भाई उसमें शरीक होगा। मालिक दो भाई होंगे, आधे आधे के दोनों मालिक होंगे। तो पता चला कि जो शरीक होता है उसकी बाप की मिल्कियत का शरीक होगा, आधा उसका होगा और इसका होगा। हम हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शरीक नहीं मानते हैं, बल्कि हबीब मानते हैं। हम हबीब मानते हैं। क्यों? कि हबीब वो होता है और हबीब वो है जो अपने मुहिब अपने महबूब को सारा माल अता कर देता है, सारी चीज़ दे देता है, हर एक चीज़ का मालिक बना देता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। हज़रात गिरामी, यह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कि अल्लाह ताला के हबीब हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम की तरफ नबी बना करके भेजा। मिसाल के तौर पर कौम आद की तरफ नबी बना करके किसी को भेजा, किसी को कौम समूद की तरफ नबी बना करके भेजा, किसी को बनी इसराइल की तरफ नबी बना करके भेजा, किसी को किसी कबीले की तरफ नबी बना करके भेजा, किसी को किसी कौम के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को किसी शहर के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को किसी के मुल्क के लिए नबी बना करके भेजा। आया किसी ने किसी नबी को कोई न कोई मकाम दे करके भेजा। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भारी आई तो इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरम व नज़ीरा। हमने तो ये सारी कायनात के लिए बशीर और नज़ीर बना करके भेजा है। ये मेरे आका की शान है। और फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी फैज़ तर्जुमान से इरशाद फरमाते हैं, इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। ऐ लोगो, मैं तुम सब की तरफ रसूल बना करके आया हूँ, अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ, तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ। हज़रात गिरामी, गौर करिए कि पहले अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कबीले के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए, जगह जगह के लिए बना करके भेजा गया। लेकिन मेरे आका की शान तो देखो कि सारी कायनात के लिए रब्बुल आलमीन ने आपको रसूल बना करके भेजा है, बशीर व नज़ीर बना करके भेजा है। अल्लाह हज़रात गिरामी, मेरा नबी वो है
کہ فرش والوں کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو عرش والوں کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو مشرق والوں کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو مغرب والوں کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو شمال والوں کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو جنوب والوں کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو چاند کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو سورج کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جمادات کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو حیوانات کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو سیدنا اسرافیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نبی ہے، میرا نبی وہ ہے جو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نبی ہے، یعنی نبیوں کا نبی میرا نبی ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے، آپ نے سماعت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو 1 معجزے دیے، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، لیکن آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو معجزہ لے کر کے آئے، نوح علیہ السلام آئے معجزہ لے کر کے آئے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے معجزہ لے کر کے آئے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے معجزہ لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے معجزہ لے کر کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم معجزہ لے کر کے آئے، مگر سارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم معجزہ لے کر کے آئے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معجزہ بن کر کے آئے۔ آپ کا دیکھنا معجزہ ہے، آپ کا سننا معجزہ ہے، آپ کا بولنا معجزہ ہے، آپ کا دست اقدس معجزہ ہے، آپ کا قدم مبارک معجزہ ہے، آپ کا گوش مبارک معجزہ ہے، آپ کا لباس مبارک معجزہ ہے، آپ کی واللیل زلفیں معجزہ ہیں، آپ کا والضحیٰ واللیل چہرہ معجزہ ہے، آپ کا چلنا معجزہ ہے، آپ کا بیٹھنا معجزہ ہے، آپ کا سونا معجزہ ہے، آپ کا کھانا معجزہ ہے، آپ کا پینا معجزہ ہے، آپ کا جاگنا معجزہ ہے، آپ کا سارا جسم معجزہ ہے، آپ عرش پر جائیں تو آپ کا معجزہ، آپ کا فرش پر چلنا معجزہ ہے، آپ کا فرش پر آنا بھی معجزہ ہے، آپ کی تلاوت بھی معجزہ ہے، آپ کی حیات بھی معجزہ ہے، آپ کی ذات بھی معجزہ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو معجزہ عطا فرمائے، ان میں صرف اور صرف ان کی ظاہری حیات مقدسہ تک ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثلا آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کسی ماننے والے سے دریافت کیجئے، پوچھیں گے کہ کیا تمہارے نبی کے پاس معجزات تھے؟ تو وہ یوں کہیں گے کہ ہمارے نبی کو معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، ان کے پاس عصائے مبارک تھا جس کی ایک ضرب سے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے، اور ایسی عظمت والا عصا تھا کہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو فرعون کے تمام جادوگروں سرنگو ہو جایا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنے نبی کے کسی معجزات میں سے کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو، کوئی معجزہ بتا سکتے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں، ان تمام معجزوں کو صرف اور صرف ان کی ظاہری حیات میں ہی دیکھے جا سکتے تھے، لیکن اب ہم نہیں دکھا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے آپ کسی عیسائی سے پوچھیں گے کیا تمہارے نبی علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، وہ بھی یہی کہنے پر مجبور ہوگا اور یہی کہے گا کہ وہ دم کر کے بیماروں کو شفا کر دیتے تھے، اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، وہ قوم بإذن اللہ کر کے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں اے عیسائیو، کیا تم اپنے نبی کے ان معجزات میں سے کسی معجزہ کو دکھا سکتے ہو؟ تو جواب ملتا نہیں، یہ ان کی ظاہری زندگی میں ممکن تھا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آئیے بے مثل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا اندازہ لگائیں، ان کی عظمت کا نظارہ کیجئے۔ آج اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے کوئی پوچھے کیا تمہارے نبی کے پاس کوئی معجزات تھے، ہم کہیں گے ہاں، وہ کہیں گے ان میں سے کوئی ہم دیکھنا چاہے تھے، تم کیا دکھا سکتے ہو؟ حکم ہوتا ہے آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی زیارت کرو۔ اے صاحب، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھنے والو، یہ ہے قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ، اس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر شد،
ہر مد یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہ ہے۔ اس کی 6666 آیت کریمہ قرآن مقدس کی قرآن کا معجزہ ہے۔ حضرات گرامی، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر بلایا، کسی نبی کو آسمان پر بلایا، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے آسمان پر بلایا، مگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکاں تک بلایا۔ بے شک دنیا بھر کی تاریخ گواہ ہے، اور تاریخ کا اصول ہے کہ جن کا ذکر کریں تاریخ اپنے متعلق ان کی ذات سے پہلے موجود تھی، اور ان کی حیات کی واقعات بعد میں لکھے جاتے ہیں۔ یعنی کسی کا بھی کوئی واقعہ لکھا جائے، اس کی زندگی کے بعد اس کے واقعات لکھے جاتے ہیں۔ یعنی مذکور پہلے ہوتا ہے، ذکر بعد میں ہوتا ہے، موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتا ہے، صورت پہلے ہوتی ہے، سیرت بعد میں ہوتی ہے۔ تاریخ نے بڑے بڑے اولو العزم لوگوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے بعد، ان میں آنے کے بعد، مگر قربان آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کہ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد میں ہوئی، اور آپ کے ذکر کے چرچے بہت پہلے شروع ہو گئے۔ گویا صورت بعد میں، سیرت پہلے، مذکور بعد میں، ذکر پہلے۔ یہ ہے میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامت و اول من ینشق عنہ القبر و اول شافع اول مشفع۔ یعنی میں قیامت کے دن اولاد عالم کا سردار ہوں، اور میں پہلا وہ ہوں جس کی پہلے قبر کھلے گی، اور میں پہلا شفاعت فرمانے والا ہوں، اور پہلا ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے۔ سامعین کرام، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان جو قیامت تک ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روز قیامت جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، وہاں آپ کی سرداری ہوگی، اور آپ ہی روز محشر سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گی، اے حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب، آج کا دن بڑا مشکل ہے، آپ ہماری سفارش فرمائیں، تو سب سے پہلے آپ ہی شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد صالحین، اس کے بعد شہداء اور صالحین اور رمضان اور قرآن کریم، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو دنیا میں فوت ہو گئے وہ بھی شفاعت کریں گے، مگر شفاعت کا دروازہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھولیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نقطے کو بہت ہی بہترین طور پر بیان فرمایا ہے۔ اختصار کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، انہوں نے فرمایا ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ عما نوالہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا کہ میں بندے کو جنت میں بھیج دوں، دوزخ میں بھیج دوں، وہ سب کے حالات جانتا ہے، اور وہ ایسا کر سکتا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ عما نوالہ وہ اختیار کل تھا، لیکن صرف مقصد یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان محبوبیت بیان دکھانی تھی۔ اسی لیے آپ نے خود فرمایا، فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز محشر
حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان فرمائے گا اور دکھائے گا کہ یہ میرے رسول کی شان ہے، یہ میرے رسول کی عظمت ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جس کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، تو وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور کوئی وہ ہے جس کو درجوں بلندیاں عطا کی، یعنی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عظمت ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ عظمت حاصل ہے، ارشاد خداوندی ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حضور اللہ تبارک و تعالی سے کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کلام فرمایا مگر حجاب میں، حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کلام فرمایا بے حجاب کلام فرمایا۔ سامعین محترم، کلیم اللہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو، اور حبیب اللہ وہ جن کی رضا کا طالب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کلیم وہ جو کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، حبیب اللہ وہ جو اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہو رہا ہو۔ پھر وہ صورتیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی وہ مکی کہلائی، جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلائی۔ کلیم وہ جو کوہ طور پر جائیں اللہ تعالیٰ سے کلام فرمانے کے لیے، تو حکم ہوتا ہے اے کلیم فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے کلیم تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے۔ اور محبوب وہ جو اپنے عرش معلیٰ پر جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تخلع نعلیک، آپ اپنا جوڑا نہ اتاریں۔ اللہ اکبر۔ کلیم وہ جو بارگاہ خداوندی میں سوال کرتے ہیں، قرآن پاک میں ہے قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ کلیم انشراح صدر کے لیے، سینہ کھولنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں التجا کر رہے ہیں، مگر حبیب اللہ وہ جو اپنے انشراح علیہ الصلاۃ والتسلیم انشراح صدر کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ قرآن حکیم فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے تمہیں انشراح صدر نہیں فرمایا، یعنی آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ حضرات گرامی، کلیم اللہ وہ ہیں جو کوہ طور پر جا کر عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار مجھے دیکھنے کی قوت عطا فرما تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرات گرامی، مگر حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے جو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بستر پر آرام فرما رہے ہیں، اور سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے نوری فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حاضر قدم بوسی کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں ان اللہ تعالی یقرؤک السلام وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے فرمائے رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے آ جانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار خداوندی پر اصرار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی تھوڑی سی تجلی اس پر پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پس رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا جلوہ دکھایا تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ کلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم اپنی مرضی کے لیے کوہ طور پر گئے، اور حبیب اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم رب دو جہاں کی مرضی سے لامکان تک پہنچے۔ کلیم اللہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ حبیب اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم جن کے غلاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا ایمانا۔
وہی تو ہے جس نے مومنوں کے لیے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بحر قلزم میں کے کنارے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بحر قلزم کے کنارے پہنچے تو فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے بھی آ رہا تھا۔ تو آپ کے حواریوں نے جب یہ دیکھا، آپ کی قوم نے جب آپ دیکھا کہ آگے ہمارے دریائے بحر قلزم ہے اور پیچھے قوم فرعون آ رہی ہے تو وہ پریشان ہوئے۔ اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک عصا دریائے بحر قلزم میں مارا ہے، راستہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے تمام قوم کے ساتھ پار ہو جاتے ہیں۔ اس پار جانے کے بعد جب فرعون اس میں داخل ہوتا ہے تو فرعون غرق ہو جاتا ہے، پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تمام لشکر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، فرعونی لشکر ڈوب گیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جب پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو اور پھر ہم نے کیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بڑی عظمت ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں اپنی قوم کی دستگیری فرمائی، انہیں سمندر پار کر کے ان کی جان بچا دی۔ مگر قربان جاؤں حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان پر کہ آپ اپنی امت کو پل صراط پر پار کروا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عظیم البرکت قدس سرہ العزیز عرض کرتے ہیں، عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم عصائے محمد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔